ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہر شخص کو اس کا مقدر اس کے مقام تک لے کر جاتا ہے، اور ہر شخص سے اس کا مقدر کام کرواتا ہے۔ آپ اگر ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہیں تو یہ آپ کا بخت ہے، یہ آپ کا مقدر ہے، اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ یہ اللہ کے فضل کے بغیر ذکر مصطفیٰ ملتا نہیں۔ الحمدللہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مکہ سے سفر شروع کروایا، بیت المقدس تک پہنچایا، اور بیت المقدس پہ اپنی نشانیاں دکھا کر انبیاء کی امامت کروا کر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے خصوصی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ گفتگو کے آخر میں پھر یہاں پہ چھٹے آسمان کا ذکر کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ چھٹے آسمان پر ہوئی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام جن کا میں نے نام لیا، حضور علیہ السلام سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضور علیہ السلام مکہ سے تشریف لے جاتے ہیں، ان انبیاء سے ملاقات فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حیات انبیاء ہے، یہ میری یا آپ کی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کی بات ہے۔ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، مکہ مکرمہ سے جب آقا علیہ السلام سفر کا آغاز فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو براق دے کر بھیجا تھا کہ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام مکہ سے سفر ساتھ فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام براق پر سوار ہیں، جبریل امین بغیر براق کے ہیں مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام کی رفتار اپنی ہے، حضور علیہ السلام کی جو رفتار ہے وہ براق والی ہے۔ وجہ چونکہ حضور علیہ السلام براق پر سوار تھے۔ آپ کو اگر کوئی سائیکل پر بٹھا کے لے کے جائے، رفتار آپ کی ہوگی یا سائیکل کی؟ ظاہر آپ سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو رفتار تو آپ کی نہیں ہے، سائیکل کی ہے۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے تو رفتار آپ کی نہیں، موٹر سائیکل کی۔ ہوائی جہاز پر بیٹھ جائیں تو رفتار آپ کی نہیں، ہوائی جہاز کی ہے۔ حضور علیہ السلام براق پر سوار تھے، رفتار کس کی تھی؟ براق کی، حضور علیہ السلام کی نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک نقطہ ہے، چھٹے آسمان والا بھی ایک نقطہ ہے۔ آج نقطے ہی سارے یاد کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا آج اپنے سنی بھائیوں کو نقطے ہی سنا، ایمان ہی تازہ کرو۔ واقعہ معراج پورا تو سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی خلاصتاً ذکر کر دیا، سنتے رہتے ہیں آپ، اکثر و بیشتر بیان ہوتے ہیں۔ تو ساتویں آسمان سے اوپر آگے آقا علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، براق بھی ساتھ ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ یہاں سے آگے سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک جو حضور علیہ السلام نے سفر فرمایا، نہ تو جبریل ساتھ تھے نہ براق ساتھ تھا۔ یہاں سے آگے حضور علیہ السلام نے
عالم جبروت کا جو سفر، عالم لاہوت کا جو سفر طے کیا، یہ دنیا کا جو سفر ہے اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ یہ دنیا سے آگے بڑھیں آپ آسمانوں کی طرف تو اسے عالم جبروت کہتے ہیں، وہاں سے بھی آگے سدرۃ المنتہا سے آگے نکل جائیں تو اسے عالم لاہوت کہتے ہیں، اور جہاں لاہوت بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آگے ہاہوت شروع ہو جاتا ہے۔ جبروت جہاں پہ ختم ہو گیا وہاں جبریل علیہ السلام اور براق بھی رک گئے، وہاں سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رف رف پر سفر فرماتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ رف رف کی بھی طاقت ختم ہو گئی، وہاں سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی بھیجی ہوئی سواری جسے بقعہ نور کہا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں سے آگے اللہ کی طرف سے جہاں رف رف کی حد ختم ہو گئی وہاں سے اللہ نے ایک نور کا بقعہ بھیجا، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمائے، اور پھر اس بقعہ نور میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان تک تشریف لے گئے جسے قرآن نے او ادنا کا مقام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں جبریل کی حد ختم ہو جائے باقی مخلوق کے کیا کوئی حساب لگائے گا؟ ہمارے ہاں تو ایک ہی عقیدہ ہے، رب کائنات بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ تو رب ہے، خالق ہے، خالق کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا خدا بھی بے نظیر ہے، مصطفیٰ بھی بے نظیر ہے۔ خدا خالق ہو کر بے نظیر ہے، مصطفیٰ اس خالق کی مخلوق ہو کر بے نظیر ہے۔ سبحان اللہ، پوری مخلوق میں آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں جبریل کی طاقت ختم ہو گئی وہاں سے آگے آقا پھر بھی جا رہے ہیں، جبریل رکے ہیں۔ جبریل رکے کیوں؟ ان نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا یا رسول اللہ اگر چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھا، چیونٹی کے برابر بھی اگر آگے بڑھا تو میرے تو پر جل جائیں گے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات سے خاکستر ہو جاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام سارے جانتے ہیں کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، جبریل علیہ السلام نور سے بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حیثیتیں ہیں، میں وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ آخر میں۔ جزاک اللہ بیٹا، رکھ دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے 3 حصے میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں لیکن تھوڑی تشریح آخر میں کروں گا۔ مکہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، سفر 3 طرح کا ہے، سواریاں 3 طرح کی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت بھی 3 طرح کی ہے۔ یہ تینوں باتیں انشاءاللہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ یہ خلاصتاً آپ کے سامنے معراج کا واقعہ رکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات معراج کروائی۔ ویسے علماء کرام کے ہاں مختلف تاریخیں اور مختلف مہینے ذکر ہیں، لیکن مشہور و معروف عالم اسلام میں رجب کا مہینہ اور رجب کی 27 تاریخ ہے۔ ہم باقی تاریخوں کا انکار نہیں کرتے کہ نہیں باقی کوئی تاریخ صحیح نہیں، علماء کرام نے تفاسیر میں، کتب سیرت میں، تاریخ میں ذکر فرمائی ہیں، لیکن چونکہ اکثر و بیشتر علماء کرام، جمہور عالم اسلام کے افراد 27ویں رجب کو یہ مانتے ہیں تو اسی کے مطابق ہم شب معراج مناتے ہیں۔ احادیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، فضیلت بھی ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کو جب اہل مکہ نے سنا تو انکار کر دیا تھا، چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت سے ناآشنا تھے۔ سچ پوچھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت سے آشنا تو ہم مسلمان بھی نہیں، ہم مسلمان تو دور کی بات، ہم سے بڑھ کر ہیں اولیاء، وہ بھی نہیں، اولیاء سے بڑھ کر تابعین ہیں، آقا کی حقیقت سے واقف وہ بھی نہیں، تابعین سے بڑھ کر صحابہ ہیں، آقا کی حقیقت سے واقف وہ بھی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر انبیاء ہیں مگر آقا کی حقیقت سے واقف وہ بھی نہیں۔ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صدیق اکبر سے فرمایا تھا، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت انبیاء علیہ السلام بھی نہیں جانتے تو اہل مکہ کیسے جانتے؟
تو اگر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ جان لیا ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اتنی سی معرفت تو ملی۔ باقی ایسے بھی ہیں جنہیں اتنی بھی نہیں ملی، اور حقیقت پانا تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، دور کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کا انکار ہو گیا، رب کائنات کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں، تھوڑے سے حصے میں۔ رات کے 10-12 گھنٹے کوئی بات نہیں ہے بھائی، رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سو کے گزاری ہے، واپس آ کے بھی رات باقی تھی۔ سبحان اللہ۔ سفر کہاں تک کیا ہے؟ کروڑوں میل نوری سال کا سفر کیا ہے، کروڑوں میل، سبحان اللہ، کروڑوں نوری سال کا سفر رات کے قلیل حصے میں کیا ہے۔ اچھا، سفر تو لا مکان تک ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا مسجد اقصی تک، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد اقصی تک قرآن میں ذکر ہے، باقی وہاں سے آگے رب کائنات نے نام نہیں لیا کہ لا مکان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ اس میں ایک خاص نکتہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ میں سے کسی میرے بھائی نے وادی نیلم کی سیر کی ہے؟ اسلام آباد کی سیر کسی نے کی ہے؟ اسلام آباد تک کوئی گیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ایک بندہ آپ کے پڑوس میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ ایک بندہ رات کو سویا ہوا اٹھتا ہے، وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں رات کو وادی نیلم کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہنا تم نے خواب دیکھا ہوگا، وہ کہے نہیں میں نے خواب نہیں دیکھا، میں حقیقت میں گیا تھا۔ وہ کہے گا اللہ کے بندے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ وادی نیلم تک فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں اسلام آباد کی سیر کر کے آیا ہوں اور گیا ہوں وادی نیلم تک، وہ کہے میں اسلام آباد کی سیر کر کے آیا ہوں، تو آپ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، آپ نے اس سے ضرور پوچھنا ہے اچھا تم اگر سچ بول رہے ہو، تم خواب میں نہیں حقیقت میں گئے ہو، فیصل مسجد گئے تھے؟ گیا تھا۔ فیصل مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ وہ کیسی ہے بتاؤ ذرا مجھے، میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو اب وہ اگر بتائے گا تو آپ کہیں گے ہاں یار واقعی یہ تو گیا ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا، اس نے تو ساری کچھ اتنی نشانیاں بتا دی، یہ گیا ہوگا۔ مسئلہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، مسئلہ تھا اہل مکہ کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی حد نہیں ہے، مسئلہ ہے اہل مکہ کے علم کا۔ اہل مکہ تو گئی بیت المقدس تک کہ وہاں سے آگے تو ان کو خبر ہی نہیں ہے، تو انہیں ایک موقع فراہم کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سچ ماننے کے لیے تم ان سے سوال کر کے نشانیاں بھی پوچھ سکتے ہو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بات کی حقیقت کیا ہے۔ رب کائنات نے مسجد اقصی کا ذکر کر دیا۔ لو بھائی، اب کفار مکہ کی طرف سے سوال ہی یہی شروع ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تو گئے ہی نہیں، پتہ تھا ان کو۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ بیت المقدس گئے ہیں تو ہمیں بتائیں مسجد اقصی کے پلر کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، مسجد اقصی کا قبلہ کس طرف ہے، محراب کہاں پہ ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کے سامنے مسجد اقصی کے تمام حجابات ہٹا دیے، وہ سوال کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب سارے حل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسجد اقصی تک ذکر فرمایا، باقی معراج کا ذکر تفصیل سے نہیں فرمایا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے مسلمانوں کو بتایا، صحابہ کو بتایا کہ یہ سفر میں نے یوں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے ایمان کو تقویت بخشی
اور آل مکہ کے لیے حجت قائم فرمائی کہ تم جو مکہ سے لے کر بیت المقدس تک سفر کر چکے ہو، میرے نبی سے وہ نشانیاں پوچھ لو، میرے نبی نے سفر کیا ہوگا تو وہ بھی بتائیں گے۔ چونکہ آل مکہ کے علم کی حد بیت المقدس تک تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر فرمایا۔ میرے نبی کے سفر کی حد نہیں تھی، اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، حد ہے کوئی میرے آقا کے سفر کی؟ وہ تو لا مکان تک گئے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کفار مکہ کا علم ہی چھوٹا سا تھا، ان کی علم کی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا، تاکہ کفار مکہ بھی کوئی سوال جواب کر کے اندازہ کر سکیں کہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے۔ ورنہ کوئی رات کو بندہ ہمارے سامنے سوئے اور صبح اٹھ کر کہے کہ میں فلاں جگہ سے واپس ہو کے آیا ہوں، آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ بھائی تم نے خواب دیکھا ہوگا، وہ کہ نہیں میں نے خواب نہیں دیکھا، حقیقت میں گیا ہوں، تو آپ تو ظاہر ہے سوال کریں گے کہ بھائی اگر ویسے بندہ جائے تو پورا 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، بعض علماء نے 1.25 مہینہ لکھا ہے، اور 1 مہینہ واپس آنے میں، یہ تو بندہ صرف وہاں سے جا کے ہاتھ لگا کے ہی واپس آئے تب بھی 2 مہینے چاہیے، اور آپ رات کی اتنے قلیل حصے میں سارا سفر کر کے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو اٹھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سوال کرنے کا موقع بھی دیا، سوال کر لو، سوال کے جواب بھی مل گئے، مگر وقت جو نہیں تھا، مقدر جو نہیں تھا، سوال کے جواب تو مل گئے تھے، مقدر ہی نہیں تھا کہ جواب پانے کے بعد ہدایت بھی پاتے، وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ مزے کی بات، دلچسپ بات، خوبصورت، ایمان کو تازگی بخشنے والی، رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر فرمایا، تعریف ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آغاز رب کریم فرما رہا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، مگر آغاز رب نے اپنی ذات سے کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی خاص حکمت ہے، اس میں بھی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین نے تو مختلف وجوہات لکھی، میں 1-2 آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو میرے علم میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذکر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، مگر ابتدا رب کائنات نے اپنی ذات سے کی ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں ایسی ایک مثال اور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے ہوئے اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی آپس میں بہت نرمی والے، محبت کرنے والے، کفار پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ ذکر صحابہ کا ہو رہا ہے، ان کے تقوی کا ہو رہا ہے، ان کی عبادت کا ہو رہا ہے، ان کی شان اور عظمت کا ہو رہا ہے، مگر اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، چونکہ حضور کے ذکر سے صحابہ کی شان بڑھتی ہے، اس لیے رب کائنات نے جب صحابہ کا ذکر فرمایا تو اس کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا، اور جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی، ذکر مصطفیٰ کا ہے، عنوان خود رب کی ذات ہے۔ رب نے بتا دیا حبیب جب تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا تو عنوان تو تھا، جب میرے محبوب کا ذکر ہوا تو عنوان میں خود بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ عنوان رب کائنات کی ذات خود، آغاز خود سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ تجھ سے خاص تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو شان ملی تیرے تو فعل ملی حبیب، اور جو تمہارے پاس شان ہے حبیب وہ ہم نے عطا کی ہے، تو پہلے آغاز ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان ظاہر ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی عظمت ظاہر ہو۔ پھر بات اصل میں یہ ہے، ایک بات اور بھی یہ ہے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت سے آشنا نہیں نا، ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ رات کے اتنے قلیل حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان، حیران اور ششدر تھے، تو رب کائنات نے ان کی حیرانی اور پریشانی ختم کرنی چاہیے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لوگوں سنو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرا محبوب یہ نہیں فرماتے
کہ میں خود سے چلا گیا. اس بات کو چھوڑو، یہ دیکھو مصطفیٰ اگر رات کو گئے ہیں تو لے کر جانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. تمہارا جو اعتراض ہے وہ مصطفیٰ کی ذات پر ہے، لیکن تم آگے بڑھ کر یہ سوچو گے کہ لے جانے والا تو خدا ہے اور خدا کی قدرت پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں، تو تمہیں یقین بھی ہو جائے گا کہ ہاں مصطفیٰ گئے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو رب نے یہ بتایا کہ تم نظر جانے والے پر نہ رکھو، نظر لے جانے والے پر رکھو. سبحان اللہ. لے جانے والے کی قدرت تو دیکھو. پھر ایک بات تو یہ بھی ہے، لے جانے والے پہ تو نظر رکھو کہ اس کی قدرت ہے، جانے والے پہ بھی نظر رکھو. اگر دل میں کچھ ہے نا محبت پیار، ان پہ بھی نظر رکھو. جانے والے میں جانے کی صلاحیت ہی نہ ہو، جائے گا کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو رب سے التجا کی تھی، مولا جلوہ دکھا. رب نے تو تجلی ڈال دی تھی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ پائے؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اندر رب کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے نہیں دیکھ پائے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. چھوٹی سی مثال سے بغیر تشبیہ دے کے میں آپ کو عرض کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت دیکھیں. آپ کہیں کھڑے ہو جائیں نا، کسی طاقتور نوجوان کے ہاتھ میں پتھر دیں، اسے کہیں اوپر پھینک، وہ پتھر اوپر پھینکے گا، کافی دور تک جائے گا. یہی ہے نا، کافی دور تک جائے گا. لیکن اسی نوجوان کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں، اس کو کہیں اوپر پھینک، وہ اوپر پھینکے گا، کہاں تک جائے گا؟ ادھر ہی گر جائے گا. پتھر کہاں تک گیا؟ بہت اوپر تک گیا. پھینکنے والے میں طاقت تھی، پتھر اوپر چلا گیا، اس میں جانے کی طاقت تھی. کاغذ پھینکا، پھینکنے والے میں تو طاقت ہے وہاں تک پہنچانے کی جہاں تک اس نے پتھر پہنچایا، لیکن کاغذ میں وہاں تک جانے کی طاقت نہیں، تو جائے کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی التجا کرتے ہیں، مولا اپنا جلوہ دکھا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں پائے. لے جانے والا خدا ہے، رب کی قدرت ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے. مگر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ بھی عظمت عطا فرمائی ہے. رب لے جانے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنے حبیب کو جانے کی قدرت بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. لے جانے کے ساتھ ساتھ جانے کی بھی قدرت ہے، صلاحیت موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے. سبحان اللہ. وہ تو چند لمحوں میں، چند سیکنڈ کی بات تھی جی. موسیٰ علیہ السلام نے نماز بھی پوری کر دی اور پھر وہاں سے سفر کر کے بیت المقدس بھی پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے بیت المقدس میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہم السلام بھیجے تھے، وہ سب کے سب بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے موجود تھے. سبحان اللہ. یہ سوچنے کی بات ہے، آپ کے کراچی میں اگر کوئی وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب یا کوئی جنرل کرنل یا چیف آف آرمی اسٹاف یا دوسرے وہ چیف صاحب کیا کہتے ہیں ان کو، جو چیف جسٹس، کوئی آتا ہے نا تو پہلے ہی اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ کل دورہ کریں گے تو فلاں ہوگا. یہ جب وہ خبریں چھپتی ہیں، خبر شائع ہوتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے دورہ کرنا ہے، اس نے آنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر تھا اس کی کوئی خبر نہیں چھپی. یہ تو سفر ہونے کے بعد خبریں آئی ہیں. سبحان اللہ. انبیاء علیہم السلام یہ سارے بیت المقدس میں کیسے آگے؟ خبر تو چھپی ہی نہیں. دعوت نامہ تو پیش ہی نہیں ہوا کہ حضرت بیت المقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرمائیں گے. آپ کو یہ دعوت نامہ دیا جاتا ہے، تشریف لائے. آپ محفل کرتے ہیں نا
تو محفل میں دعوتیں دیتے ہیں، فلاں مسجد میں محفل ہوگی، فلاں دن ہوگی، آپ تشریف لائیے، آپ تشریف، اطلاع دیتے ہیں نا سب کو، تبھی کوئی آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے پہلے سے بیت المقدس میں موجود ہیں، تو ان کو کس نے جا کے خبر دی تھی؟ جی ہمارا تو سیدھا سادہ سا عقیدہ ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سوچ اور فکر یہاں حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ کرتا تو سب خدا ہے، لیکن ان کے ساتھ کتنا، ان کے ساتھ کتنا، یہ کتنے میں حیران اور شستر رہ جاتا ہے بندہ۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں سے، کوئی فلسطین سے، بیت المقدس آس پاس شام سے، ادھر ادھر گرد و نواح سے، دنیا میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، اپنی اپنی قبور سے، اپنے اپنے مزارات شریف سے انبیاء علیہ السلام اٹھ کر تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا ہے، جو علم عطا فرمایا ہے، وہ علم ایسا ہے جو دنیا جہان کی خبر رکھتا ہے۔ تبھی تو آقا مکہ سے چلے، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ وہاں سے چلے ہیں، ہم یہاں سے چلیں، آقا بیت المقدس پہنچے تو ہم ان سے پہلے پہنچ جائیں۔ یہ انبیاء کا علم ہے کہ ساری کائنات کا علم رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ انبیاء کا علم ہے کہ کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ وہ انبیاء پیچھے کھڑے تھے، اللہ کے نبی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب انبیاء کے آگے تھے، آپ امام الانبیاء بنے۔ جب انبیاء کے علم کا یہ عالم ہے، امام الانبیاء کے علم کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی رفتار دیکھیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز توڑ کے گئے ہوں گے؟ نہیں بھائی، نماز کیوں توڑیں گے؟ نماز توڑی نہیں ہے، پوری پڑھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اور رف کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اور سیکنڈ سے پہلے پہنچتا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اٹھ کے بیت المقدس بھی پہنچ گئے، براق بعد میں پہنچا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہنچ گئے۔ جس براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ مکہ المکرمہ سے وہ براق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع کرتا ہے اور سدرۃ المنتہا تک چند لمحوں میں پہنچا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ اس براق سے بھی تیز ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اس براق سے بھی تیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہنچ گئے، وجہ صرف یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رفتار کے ساتھ نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق کی رفتار کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار کے ساتھ تھے۔ نبی کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں پہنچے۔ پھر دوسری وجہ یہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلے پہنچنا لازمی تھا، حضور کا بعد میں پہنچنا ضروری تھا، سبحان اللہ۔ جس نے استقبال کرنا ہے پہلے وہی پہنچتا ہے نا بھائی، شان و شوکت والے تو بعد میں آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ مختصر سی 2-3 باتیں اور کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں نماز پڑھا کے لا مکان کا سدرۃ المنتہا، آسمانوں کا سدرۃ المنتہا لا مکان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اسی سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی پر نماز عطا فرمائی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ابھی ملی ہی نہیں، انبیاء کو پہلے ہی نماز پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کیا بات ہے جی، غور تو کریں۔ نماز ملی کب ہے؟ اسی سفر معراج میں، اعلان نبوت کے 12ویں سال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز ملی بعد میں ہے، پڑھی پہلے ہے، سبحان اللہ۔
صرف پڑھی نہیں، پڑھائی پہلے ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے پھر تشریف لے کر گئے ہیں. پھر واپسی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نماز ملی امت کے لیے ملی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی نماز پڑھتے تھے. نماز ملے ہی نہ تو کوئی پڑھے کیا؟ اب مثال کے طور پر فجر ابھی ہوئی نہیں، کوئی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں بھائی، ابھی تو فجر کا ٹائم ہی نہیں ہوا. فجر ملے گی تو پڑھیں گے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیسے پڑھ دی؟ میں کل جمعۃ المبارک پہ گفتگو کر رہا تھا اور ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز جو عطا فرمائی ہے تاکہ بندہ اس سے اپنے باطن کو پاک کرے، لیکن وہ سبقت لسانی میں جملہ میں سے بیچ ایک لفظ چھوڑ گیا. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اپنے باطن کو ان نمازوں کے ذریعے پاک کرے، لیکن میں امت کا لفظ چھوڑ گیا. یہ میں نے بعد میں جا کے ریکارڈ کرنے کو مجھے یہ فائدہ ہوا، میں نے وہاں پہ کلپ نکال رہا تھا تو سنا، میں اسی وقت استغفار پڑھنے لگ گیا، توبہ کی کہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باطن کو نمازوں کے ذریعے پاک کریں. نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی پاک. میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نمازوں کے ذریعے اپنے باطن کو پاک کرے. کل میں نے کہہ دیا تھا، شاید کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. جب سنا تو پھر احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. جی کبھی کبھار سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بندے کے ذہن میں کچھ اور لفظ ہوتا ہے، منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے. لیکن چونکہ میں نے ممبر پہ کہا تھا تو اللہ کے فضل سے ممبر پر یہ وضاحت کر دی ہے. کسی کی ذہن میں ہو تو معنی مفہوم صاف کر لیجئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی پاک. جی نمازوں کے ذریعے پاک ہونا یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ کے نبی جو نماز پڑھتے ہیں وہ رب کے قرب کے لیے، صرف قرب ہوتا ہے. وہاں طہارت پاکیزی کا مسئلہ نہیں، وہ تو ہیں ہی پاک ہستیاں، معصوم ہیں وہ گناہوں سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ابھی ملی نہیں، پہلے پڑھا دی، امامت کروا دی. امامت صرف پڑھی نہیں، انبیاء کی امامت کروا دی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا وجہ یہ ہے نماز ملنے سے پہلے جو پڑھے وہ نبی ہے، ملنے کے بعد پڑھے تو امتی ہے. سبحان اللہ. ملنے کے بعد پڑھنا یہ امتی کی شان ہے، ملنے سے پہلے ہی پڑھتے رہنا یہ نبی کی شان ہے. پانی دینا. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بات اور بھی عرض کروں، کوئی بڑی ہستی سفر کرتی ہے نا، یا کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے. آپ کے ہاں معاشرے میں ایک روایت ہے، اس کی خبر شائع ہوتی ہے. خبر شائع ہوتی ہے، وزیر اطلاعات ہوتے ہیں، وہ اطلاع دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کوئی افسر باہر سے تشریف لائے، کوئی بیرون ملک سے کوئی صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، تو وزیر اطلاعات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج فلاں آیا، آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سفر کی خبر شائع ہوئی ہے. جانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لے جانے والے حضرت جبریل علیہ السلام میں سواری براق ہے. لیکن جب یہ خبر شائع ہوئی ہے نا، خبر جب شائع ہوئی تو نہ براق کا ذکر ہوا نہ جبریل کا ذکر ہوا. ذکر یہ ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے. سبحان اللہ. نہ جبریل کا ذکر ہے نہ براق کا ذکر ہے. لے گئی اپنے بندے کو وہ ذات، کون؟ اللہ. سبحان اللہ. مثال دے کے عرض کروں، کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے نا تو جانے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ
دعوت دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں بھی شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، کارڈ وغیرہ بنائے تو جن کو دعوت دینی ہے ان کے پاس کارڈ بھیج دیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے بلانے کا، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بندہ بھیج دیا، اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا، وہ جا کر لے کر آتا ہے، اس میں تھوڑی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود ہی جا کے لے آئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کارڈ بھیج کر دعوت دی، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے اپنے نوکر چاکر ملازم کو بھیجا کہ فلاں حضرت کو لے آئیں، وہ لے کر آیا، اس میں کارڈ کی بنسبت شان اور شوکت زیادہ ہے۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ہی چلے گئے لینے کے لیے، اس میں شان و شوکت اور زیادہ ہے، سبحان اللہ، شان و شوکت اور زیادہ ہے۔ بلا تشبیہ، بلا تمثیل، بات کو سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا سفر شروع فرماتے ہیں، ساتھ جبریل علیہ السلام ہیں، براق ہے، رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے، رب نے سواری دے کر بھیجا ہے، لیکن جب رب نے خبر دی، اطلاع دی، تو رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ رب نے یہ دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، مصطفیٰ کریم نے جب سفر کیا تو صرف جبریل اور براق ہی ساتھ نہیں تھے، خدا بھی ساتھ تھا، لے جانے والا خدا ہے، اسرا خود لے کر گیا ہے، سبحان اللہ۔ صرف جبریل اور براق کو نہ دیکھو، رب نے فرمایا اسرا بعبدہ، خود اپنے بندے کو لے کر گیا ہے، رب بھی ساتھ تھا۔ اب کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ بھائی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کرواتے ہوئے رب وہاں سے یہاں تشریف لایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں قرآن کی دوسری آیت سے سمجھا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کی رات مدینہ کا سفر فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غار ثور میں تشریف فرما ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندیشے کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اندیشے کا ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر دشمنوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جبریل لا تحزن ان اللہ معنا، اے جبریل، اے صدیق ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو خدا سفر ہجرت میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا وہی خدا سفر معراج میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، ایسے ساتھ ہے، کچھ اور نہ سمجھ لینا۔ بعض دماغوں کو جلدی ہوتی ہے نا کہ وہ یہ کیا کہہ دیا گیا، اللہ کیسے آسمانوں سے یہاں تشریف لایا اور لے کر گیا، اگر رب نے خود ہی آنا تھا تو یہی ملاقات کر لیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دنیا ملاقات کا مقام نہیں تھا، دنیا میں ملاقات رب کرواتا حبیب کو، جلوہ دکھا دیتا تو شان و عظمت اس طرح نہیں بڑھنی تھی جس طرح حبیب کو لا مقام پہ بلایا، سب کو بتایا کہ جہاں دنیا کی کائنات کی مخلوق کی کوئی چیز نہیں جا سکتی، میرا محبوب وہاں تک جاتا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا والوں کو پتہ تو چلے نا کہ حبیب کائنات کی رفتار کیا ہے، حبیب کائنات کی عظمت اور شان کیا ہے، دنیا والوں کو بھی تو پتہ چلے۔ سفر تین مراحل میں سفر تھا، بس یہ آخری بات عرض کروں، سفر جو تھا وہ 3 مراحل میں تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک، 3 قسم کا سفر تھا۔ سواریاں بھی 3 تھیں، براق، رفرف، بقع نور۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کی حیثیت بھی 3 طرح کی ہے۔ ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت،
قرآن میں اس کا ذکر رب نے فرمایا ہے، جیسے ایک جگہ پہ رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حبیب آپ فرمائیں میں بھی انسان ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے، تو اس لیے میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ بھی ہوں، انسان ہوں مگر انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوں کہ وحی آتی ہے، باقی کسی انسان کی طرف وحی نہیں آتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا ذکر ہے، ایک حیثیت۔ دوسری حیثیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی۔ اس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حیثیت، نورانیت۔ تیسری حیثیت بھی سنیں، وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، جس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لا یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حیثیت بشریت، ایک حیثیت نورانیت، ایک حیثیت حقیقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر مکہ سے مسجد اقصی تک ہوا وہ بشری حیثیت سے ہوا۔ سبحان اللہ، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو ہوا وہ نورانیت کی حیثیت سے ہوا، اور سدرۃ المنتہا سے جو لامکان تک سفر ہوا وہ حقیقت کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ جبریل علیہ السلام خالص نور ہیں، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ گئے، یہ کہہ کر کہ آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیات سے، انوار سے میں جل جاؤں گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آگے بڑھ گئے؟ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی دی ہوئی شان سے اس وقت پورے جوبن کے ساتھ اپنی حقیقت میں تھے۔ سبحان اللہ، اپنی حقیقت کے ساتھ وہ سفر فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، اتنا پتہ چلا، صرف اتنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تمام کائنات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیا شان ہے، سبحان، کیا عظمت ہے۔ رب نے فرمایا کہ رب لے گیا ہے بے عبدی ہی، فرمایا رب نے اپنے بندے کو لے گیا، بے نبی ہی نہیں فرمایا۔ ہمارے علماء کرام نے اس پہ بھی نقطہ ارشاد فرمایا کہ رب بے نبی ہی فرماتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی معراج نہیں کی، کہنے والے تو اب بھی موجود ہیں، مگر رب نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے جواب دے دیا ہے۔ اب کوئی منہ بند نہ کرے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ رب نے تو اہل مکہ کے سامنے بھی نشانیاں رکھ دی، نہیں مانے تو ان کا اپنا قصور ہے۔ تو رب نے تو اشارہ فرما دیا کہ لے کر گیا ہے اپنے بندے کو۔ علماء کرام نے فرمایا عبد کی تعریف میں جو جسم بھی رکھتا ہو، روح بھی رکھتا ہو، روح اور جسم دونوں چیزیں مل کر عبد بنتا ہے۔ روح نہ ہو، جسم نہ ہو، کوئی ایک نہ ہو، اس کو عبد نہیں کہتے۔ فرمایا روح اور جسم دونوں چیزیں مل کر عبد بنتا ہے۔ اسی سے پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج فرمائی اپنے جسم اقدس کے ساتھ فرمائی ہے۔ سبحان اللہ،
بنبی یہی کیوں نہیں فرمایا؟ جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو موقع مل جاتا، ان کو موقع ملتا، چونکہ نبی کی نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود ہی نہیں بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اس جسم کے بغیر نبی تھے، نبی تھے، اس جسم کے بغیر تھے۔ تو اگر رب کائنات یہ فرماتا نا بھی نبی یہی، اعتراض کرنے والا کہہ دیتا وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو حیثیت رکھتی تھی نا، رب نے اسی حیثیت کے ساتھ اپنے نبی کو سیر کروائی ہے۔ لیکن رب نے بے نبی یہی نہیں فرمایا، بے عبدی ہی کہہ کر اس اعتراض کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ سبحان اللہ، رب نے بتا دیا ہے نبی کی نبوت کے لیے جسم ضروری نہیں ہے، اعلان نبوت کے لیے جسم ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے نبوت کے لیے نہیں سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت اعلان نبوت کے لیے ملی ہے، ورنہ حضور تو پہلے بھی نبی تھے۔ سبحان اللہ، حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ہی تشریف نہیں لائے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حضور تو اس وقت بھی نبی تھے۔ حضور کو جو بشریت ملی وہ اس وجہ سے ملی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں جائیں، انسانوں میں زندگی بسر کریں، تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی بھی انسان ہیں، کھانے کا طریقہ یہ ہے، پینے کا یہ ہے، پہننے کا یہ ہے، چلنے کا یہ ہے، بیٹھنے کا یہ ہے، آپس میں میل جول کا یہ ہے، تجارت کا یہ ہے، شادی کا یہ ہے، دنیا کے نظام چلانے کا طریقہ یہ ہے، اس لیے بشریت عطا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ حق چار یار۔ اچھا آخری بات عرض کر دوں، کھانا تشریف لا چکا ہے، آخری بات چھٹے آسمان والی میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی، وہ ذکر کر دوں تو انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کی بارگاہ سے واپس تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر، بیچ میں سدرۃ المنتہا بھی ہے، بیچ میں 7واں آسمان بھی ہے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مکمل ہو چکا، اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہے، یہ واپسی کا سفر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، سفارش کی، اپنے مقدر پہ ناز کریں جی، آپ ایسی امت ہیں کہ آپ کی شفاعت موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ اللہ اللہ، یہ مقدر، یہ قسمت حضور کے غلاموں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ امت محمد سے ہیں، یہ کسی کو نصیب نہیں سوائے آپ کے، اور جو آئندہ آپ کے بعد اس امت میں آئے گا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیا بات عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے سفارش فرمائی کہ نمازیں کم کروائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے، ایک مرتبہ نہیں، خلاصہ عرض کروں، بات ختم کروں، ایک مرتبہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان سے واپس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نمازیں کم کروانے کے لیے۔ یہ 9 مرتبہ کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا تھا، کس کے لیے تھا؟ اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ پہلا جو سفر تھا وہ حضور کا اپنی ذات کے لیے تھا، اب جو سفر ہے امتیوں یہ تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو 9 مرتبہ حضور چکر لگا رہے ہیں یہ تمہارے لیے لگائے کہ نمازیں کم ہوں،
اور اس سے پہلا جو سفر تھا وہ جبریل کے ساتھ، براق کے ساتھ، رف رف کے ساتھ، بقعہ نور کے ساتھ۔ اب جو 9 سفر ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم کی ذات سفر کرتی ہے، سواری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اپنے بشری تقاضوں کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، شب معراج کی احادیث مبارکہ میں بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ نیکیاں کرے تو ایک نیکی کا ثواب 100 سال کی نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اس رات جو شخص 12 رکعت نماز نفل ادا کرے، جس طرح عام نفل ہم پڑھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، یوں 12 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، مگر تشہد ہر 2 رکعت کے بعد پڑھنا ہے۔ باقی سب اسی طرح نماز، جس طرح آپ سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھتے ہیں، باقی سب نماز اسی طرح ہے، لیکن 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے تیسری کے لیے، پھر 5ویں کے لیے، پھر 7ویں کے لیے، 9ویں کے لیے، 11ویں کے لیے اٹھتے جانا ہے۔ 12 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے اس کے بعد جو شخص 12 رکعت پڑھنے کے بعد جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو آپ صلاۃ التسبیح میں تسبیح پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ یہ پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سا بھی درود جو آپ کو آسان لگتا ہو 100 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کی حاجات میں سے جو بھی حاجت کی دعا مانگے، اور اگلے دن روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی گناہ کے سوا اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جی حسب توفیق آج رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مختصر سے صلاۃ والسلام